نام بھی بتا رہا ہوں، ابو غالب آئے، ابو غالب فضل اللہ، ان کے باپ کا نام اسماعیل تھا۔ آنے کے بعد کہنے لگے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر، آپ کے نانا اگر کوئی دعوت کر لے آتا تھا قبول کرتے تھے، واپس نہیں کرتے تھے۔ سرکار میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میرے یہاں بھی تشریف لے آئے، نیت یہ تھی اس کا بیٹا ایسا تھا جو پاؤں سے چل نہ سکتا تھا، جو آنکھوں سے دیکھ نہ سکتا تھا، جو ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہ سکتا تھا۔ اس نے سوچا آل رسول بڑے پیر آ جائیں گے، دعا کر دیں گے، بیٹے کو پیش کر دوں گا، بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑے پیر نے کہا دیکھتا ہوں، مراقبہ کیا، خبر مل گئی، اجازت مل گئی، کہا انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے۔ اس نے اوروں کی بھی دعوت کر دی، ملنے والوں کی، ان کی ان کی، اور ایک آپ کے مرید جن کا نام علی بن حیتی تھا، کہا وہ بھی چلیں گے۔ سارے لوگ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء دعوت میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے بڑے پیر بھی پہنچ جاتے ہیں، سب لوگ ادب کے دائرے میں کھڑے ہو گئے، دسترخوان پہ بیٹھے۔ ابو غالب فضل اللہ بولے بسم اللہ، کھانا شروع کیا جائے۔ بڑے پیر کو دیکھا تو مراقبہ کر رہے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو دو شخص ایک بڑا سا ٹوکرا یعنی لکڑی کا صندوق باکس لے کر کے آئے، برابر میں رکھ دیا، کھانے کی تمام چیزیں دسترخوان پر مراقبہ کر رہے ہیں۔ سب نے سوچا بڑے پیر پہلے شروع کریں گے تبھی ہم کھائیں گے، کوئی بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ تھوڑی دیر جب ہو جاتی ہے، بڑے پیر نے آنکھوں کو کھولا اور کہے علی بن حیتی سے بولے وہ ٹوکرا اٹھا کر کے لاؤ۔ جیسے ہی ٹوکرا لایا گیا کہ اس کو کھول دو، جیسے ہی وہ ٹوکرا کھولا تو اس میں اس کا بیٹا اپاہج بیٹھا ہوا تھا، جو آنکھوں سے بیکار تھا، ہاتھوں سے بیکار تھا، جزامی تھا، مادرزاد اندھا تھا۔ بڑے پیر کھڑے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے تو اٹھ کے کھڑا ہو جا، تندرستی کے ساتھ آگے کو بڑھ جا۔ اتنا کہا بڑے پیر کی نظر کرم ہوئی، ہاتھ رکھ کے لوگوں یہ سنی سنائی بات نہیں، بہجت الاسرار میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب دیکھا وہ لڑکا اس سے نکلا اور ٹھیک ہو کر کے چلنے لگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البرا، جشن غوث البرا، سرزمین کوللیا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے پیر اٹھ کے چلے، کہا سرکار کھانا تو کھا لیں۔ بولے میں جو آیا تھا قبول کی تھی کہ قبول یہ کیا تھا آؤں گا، مگر میں نے اسی دن تمہارے دل کے حالات پڑھ لیے تھے، تم دعوت کرنے آئے کیوں تھے؟ تم دعوت کرنے آئے کیوں تھے؟ اسی دن میں نے حالات پڑھ لیے تھے۔ اب بریلی کے امام کیا بولے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر
ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تو میں نے اس لیے بتایا بزرگوں کی محفل میں جب بھی آیا کرو دل سنبھال کے آیا کرو. یہ بات یاد آ رہی ہے اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو وہ نیت کر لے, کسی پریشانی میں وہ نیت کر لے, انشاءاللہ بیڑا پار ہو. اللہ اللہ بڑے پیر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور سنو رافضیوں کی ایک جماعت آئی. شاعر صاحب کن کی بولو؟ رافضیوں کی. کس نیت سے؟ صرف امتحان لینے کی نیت سے. مگر انہیں کیا پتا تھا بیٹا ہاتھ غلط جگہ ڈال لو مارے جاؤ گے. انہیں کیا پتا تھا. امتحان لینے آئی جب یہ بات اڑ گئی, یہ ٹوکرے والی نا, تو وہ 2 ٹوکرے بنا کے لائے اور وہ بھی باندھ کے لائے. ایک میں جزامی بیٹھا ہوا تھا وہی پریشان گٹھیا والا, وہ سب بیمار, اور ایک میں صحیح تھا. بڑے پیر کی بارگاہ میں لائے, مراقبہ, آنکھیں بند. اللہ اللہ جیسے ہی دیکھا کہنے لگے ہم نے ایسے ایسے سنا ہے. علی بن ایتی بولے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. کہا اگر تمہارے بڑے پیر یہ بتا دیں کس میں ٹھیک ہے کس میں غلط ہے تو ہم مان جائیں گے. اللہ اللہ بڑے پیر اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک ٹوکرے پہ ہاتھ رکھا, بولے اس میں لڑکا جو بیمار ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, جو اندھا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, جو ہاتھ پاؤں سے بیکار ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. ذرا کھولو. سیدنا عبد الرزاق جو بڑے پیر کے بیٹے ہیں انہوں نے اس ٹوکرے کو کھولا تو وہی لڑکا تھا جو بیمار تھا. بڑے پیر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دے دی اور کہا مولا اس کو ٹھیک کر دے. وہ ٹھیک ہو کر کے چلنے لگا. اب دوسرے ٹوکرے کے پاس گئے, کہا اس میں وہ لڑکا بیٹھا ہے جو بالکل صحیح ہے, ہاتھ پاؤں سے صحیح ہے, آنکھوں سے صحیح ہے. جب اس ٹوکرے کو کھولا بڑے پیر نے دیکھا ٹوکرے سے وہ لڑکا باہر نکلا. بڑے پیر نے اس کے بال پکڑے, کہا بیٹھ جا, کہاں جاتا ہے. جیسے ہی بٹھالا وہ چلنے سے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا. اس لیے جب بھی آیا کرو نا دل سنبھال کے آیا کرو, ادب کے دائرے میں آیا کرو. اپنے علاقے کے ایک بزرگ بیٹا, او بچے, او جیکٹ والے بابا, او محمد انس, بیٹھ جاؤ. چلو پیسے لے کر ایک بچہ لے کے دے دو. اب سنو میری طرف توجہ. پیلی بھیت شریف کا نام تو سنا ہی ہوگا. آئے ہے ایک اللہ والا, ان کا نام ہے شاجی میاں حضور. نام سنا. جب بزرگوں کا نام آیا کرے نا تو یار دل خوش کر لیا کرو. بزرگ سب ہمارے بزرگ ہیں, سمجھے. اسی کا کامل ایمان ہوتا ہے جو بزرگوں کے نام سے خوش ہوتا ہے. اس کا کامل ایمان نہیں ہوتا جو بزرگوں کے نام سے حسد رکھتا ہے. ایک دن شاجی میاں حضور نا تالاب میں بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے بیٹا؟ وہ کمیٹی والوں بچوں تم بولو مطلب میری سنو, تم نے اتنا اچھا کام کیا تو سنو بھی تو نا. وضو فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو؟ تو ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ جلنے والے, حسد کرنے والے, اور آج کا دور تو اتنا خطرناک ہے اللہ معاف فرمائے. خوش ہونے والے کم ہیں, جلنے والے زیادہ. اگر پڑوس میں کسی کا نا اچھا مکان بن رہا نا تو وہ جو مکان چھت ڈالنے کے لیے بلے گاڑے جاتے ہیں نا پڑوسی کے سینے پہ ہی گڑ رہا, سینے پہ ہی اتنا جل. اگر دیکھنے بھی جا رہا نا پڑوس کا مکان پڑوس والے کا تو اچھی نیت سے نہیں جا رہا, بر 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 کرتے ہوئے جا رہا, بربراتے ہوا جا رہا. دل میں حسد. ملے گا بڑے اچھے ہو, پیچھے کہا ہاں ہیں اچھے.
مطلب اتنی پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو دو مولانا جو تھے نا آ رہے تھے دور سے, انہوں نے دیکھا یار یہ شاجی میاں حضور ہیں, فقیر ہیں, ان کی لوگ اتنی عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, یہ ظاہری مدرسے میں بہت بڑے مفتی بھی نہیں بنے. مگر انہیں کیا پتا تھا کچھ علم, ایک علم ایسا بھی ہوتا ہے جو مدرسوں سے ہی نہیں کسی بزرگ کی نظر سے بھی ہو جاتا ہے, اس کو علم لدنی بولتے ہیں. انہیں کیا پتا, بولے یہ دیکھتے ہیں یار. جب انہوں نے وضو بنایا نا تو چوتھائی سر کا مسح کیا. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت. مسح کرنا جانتے ہو؟ مشکل سے 10% لوگ نمازیں پڑھیں گے اللہ معاف فرمائے, 5 وقت کی پڑھو گے تو ابھی میں کہہ دوں جو جو جنتی ہاتھ اٹھاؤ تو ایک بھی نہیں بچے گا, سب ہاتھ اٹھا دیں کہ ہم جنتی ہم. اور بھلے عشاء کی نماز نہیں پڑھی انہوں نے, اماں کو ستا کے آیا ہو, دل میں حسد و کینہ, مگر ہے جنتی صاحب, سمجھے. گالی تو اللہ معاف فرمائے, زبان سے اتنی بدتمیزی نکالتا, اتنی بدتمیزی کہ معاف فرمائے. نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم لے لو, 2 چیزوں کی حفاظت کر لو, جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. ایک تو زبان کی حفاظت کر لو, دوسری شرمگاہ کی حفاظت کر لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بات نکل نہ جائے, وہ دیکھا انہیں وضو بناتے ہوئے, انہوں نے سوچا پورے سر کا نہیں کہ اب دیکھیں گے ہم اس میاں کو, اب دیکھیں گے اس فقیر کو کہ جو سنتوں پہ عمل نہ کرے, جو نوافل کثرت سے نہ پڑھے, وہ ولی نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ, انہیں کیا پتا تھا بیٹا تم غلط جگہ ہاتھ ڈال لو مارے جاؤ گے. انہیں کیا پتا تھا بیٹا مارے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ایسے ہی اسکارف اوڑھنا چاہیے بچیوں, مدرسے کے تبھی تو, ورنہ تو ہمارے یہاں شادیوں میں نا 6 سال کی بچی, 7 سال کی بچی, اس کے لالی لگو بھی مل جائے گی, اس کے وہی کیا کیا جوڑے اور ٹاپ, جنس کی پینٹ, اور بالکل جتنا نئی دلہن میک اپ کرتی ہے اتنی چھوٹی سی بچی میک اپ کرے ہوئے. اس نے خود نہیں کرا, وہ جو گھر میں چودراہن اماں بیٹھی ہے نا, اماں یہ اس کے کام ہے, وہ چودراہن کے, اس چودراہن کے کام ہے, اس چودراہن کے. جس دن یہ چودراہن سنبھل گئی آدھا گاؤں سنبھل جائے گا. 40 سال کی ہو گئی, 45 سال کی ہو گئی, اب بھی اتنا بڑا پھٹر پھٹر پہنے پھر رہی ہے. صحیح بتا رہے ہو میں حضرت قاری صاحب؟ حقیقت ہے 40-45 سال کی ہو گئی مگر میک اپ اب بھی اس کا ختم نہیں ہوا, گمپے مار رہی, گمپے. اور وہ سر پہ جوڑا اتنا اونچا جیسے پیال کا پولا. اللہ اللہ, بات نکلنا جائے مجھے ادھر آدر مت لے جاؤ. بنا جب وضو بناتے ہوئے دیکھا, چلو آج اس فقیر کو دیکھتے ہیں. بڑی دور سے تھے, کہا جلدی چلو جلدی چلو. مگر انہیں کیا پتا تھا بیٹا یہ بھی دل کے حالات جاننے والا. سبحان اللہ. شاہ جی میاں حضور پیلی بھیت شریف والے, وہ بھی وضو بنا کے وہیں پہ بیٹھے رہے. یہ دونوں مولانا بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلو چلو ہاتھ پکڑتے. شاہ جی میاں حضور کے قریب جیسے ہی گئے, شاہ جی میاں حضور دیکھ کے مسکرانے لگے, اور مسکرانے کے بعد ہاتھ سر کو یہاں سے پکڑا, پکڑنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, اور گردن سے سر کو الگ کر لیا. ہاتھوں میں لینے کے بعد پھر تالاب میں کہا لا الہ الا اللہ, پورا سر ڈبو دیا, اور پھر نکالا, پھر دوبارہ اٹھا کے پھر ڈبو دیا, پھر تیسری مرتبہ پورا سر ڈبو دیا, لا الہ الا اللہ, اور گردن سر پہ رکھ کے بولے محمد الرسول اللہ, اور ان دونوں کی طرف مسکرا کر کے کہنے لگے مولوی صاحب اب بھی سر کا مسح ہوا کہ نہیں.
اللہ تعالیٰ برکت عطا۔ یونس بھائی کون سا؟ اچھا اچھا، زندہ آباد، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ دل کے حالات جانتے نہیں جانتے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، ذرا پیار سے بولو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ قدموں پہ گرے کہنے لگے بعد میں جواب دیں گے، پہلے معافی دے دو۔ یہ ہیں اللہ والے۔ ایک مرتبہ بڑے پیر صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، بچوں میں بچے کھیل رہے تھے۔ اچھا بچے جھوٹ نہیں بولتے، چچے جھوٹ بولتے ہیں، چچے۔ ہاں بچے نہیں بولتے، جھوٹ کون بولتے ہیں؟ چچے۔ گھر میں چچا کھانا کھا رہے ہیں، کسی نے آواز دی دروازے پہ، بھتیجے کو بلاتا کہ یہ چچا نہیں ہے، وہ بھی دروازے پہ آگے کہہ دیتا چچا کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے، وہ بھی پکڑوائی دیتا ہے، چچا کہہ رہے ہیں کہتے نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بڑے پیر بچوں میں کھیل رہے تھے۔ یہ میری بہنوں کے سننے کی بات ہے۔ ایک طرف تھے، ایک اللہ والا مجذوب آ گیا، ایک فقیر آ گیا، اس نے بچوں کو دیکھا، کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، بچوں کو سلام کیا اس نے، سارے بچوں نے جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، مگر بڑے پیر صاحب نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ کتنی مرتبہ؟ صحیح بتائیے، تم سلام کرتے ہو؟ ایسے ہی اونٹ کی طرح سر اٹھایا کودتا ہوا نکل جاتا، کودتا ہوا۔ چاہے 2 آدمی بیٹھے ہوں، نمازی بیٹھے ہوں، کوئی بھی بیٹھا ہو، اللہ کا بندہ سلام نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، بڑے پیر نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ اللہ والے نے دیکھا کہ کون ہے یہ آواز ڈبل کس کی ہے؟ بچوں بولو کس نے 2 مرتبہ جواب دیا؟ سارے بچے کہنے لگے بابا ہم نے نہیں دیا، ہم نے نہیں دیا۔ سب بچے بولے انہوں نے دیا۔ جب بڑے پیر کی پیشانی کو دیکھا مچل گئے، کہنے سمجھ گئے یہ نورانی چہرہ کا بیٹا کس کس گھر سے تعلق رکھتے ہو؟ بتایا اس گھر سے، کہا وہ تو سیدوں کا گھر ہے، آل رسول کا گھر ہے۔ کہنے لگے بیٹا جواب ایک ہی مرتبہ دیا جاتا ہے۔ بڑے پیر مسکرا کے کہنے لگے مجھے بھی معلوم ہے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور ایک ہی مرتبہ جواب دینا واجب ہے، مگر اللہ والے ذرا غور کرو، آج سے 4-5 سال پہلے تم میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تم نے سلام کیا تھا، میری ماں نے جواب نہ دیا تھا، مگر میں پیٹ میں تھا، میں نے پیٹ میں رہ کر کے تمہارا سلام سن لیا تھا۔ 2 مرتبہ جواب اس لیے دیا ہے، ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دل کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البرا، جشن غوث البرا۔